السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق۔ رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 20 فروری 2022 بروز اتوار ہے، اور آپ کے یہاں جامعہ عربیہ تعلیم القرآن سعید آباد بلدیہ کراچی میں تقریب ختم بخاری میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا سٹیج کھچا کھچ علماء کرام سے بھرا ہوا ہے۔ میں سب سے فردن تو تعارف نہیں رکھتا، لیکن قائد کراچی مرد حر حضرت مولانا قاری محمد عثمان دامت برکاتہم موجود ہیں۔ دعا فرمائیں رب کریم ان سب کے عمروں میں برکات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید جرت اور ہمت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، صحیح البخاری کی تقریب ہے۔ حدیث پاک کے حوالے سے میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے علم میں نہیں ہے، آج کا پروگرام مجھے اثر میں پتہ چلا تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا، اس لیے ٹو دا پوائنٹ اور مختصر پر اثر بات سنیے، توجہ میری طرف رکھیے، انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستو، حدیث پاک کی اہمیت اور قرآن کریم کی اہمیت پہ 2 بنیادی باتیں سمجھیے۔ قرآن کریم بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث پاک بھی اللہ کا پیغام ہے۔ فرق یہ ہے، قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب بھی اللہ کا ہے۔ حدیث میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب میرے اللہ کا ہے۔ ہیں دونوں قرآن اور حدیث پیغام خداوندی۔ یہ بات کے لیے آپ کو دلیل چاہیے تو سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 اٹھائیے۔ رب کریم نے فرمایا میں نے قرآن بھی نازل کیا ہے اور حدیث پاک بھی نازل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوبم میں نے آپ پہ قرآن بھی اتارا ہے اور آپ پہ حدیث پاک بھی اتاری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن اور حدیث کو اتار کے ہم نے آپ کو ان علوم سے متمتع کیا ہے جس کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن اور حدیث کا آپ پہ اترنا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انزل اللہ علیک الکتاب، قرآن بھی آسمان سے آیا، والحکمہ، پیغمبر کی حدیث بھی آسمان سے آئی ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی حدیث کی اتنی اہمیت ہے جتنی اہمیت اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی بیان کی ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث یہ پیغمبر کی ذات سے نکلی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اصل حدیث کا دفاع نہیں ہے، وہ ذات پیغمبر کا دفاع ہے۔ جتنا اتھارٹی آف دا میسنجر پیغمبر کی ذات کی ویلیو ہے، اتنی اتھارٹی آف دا سنہ پیغمبر کے فرمان کی ویلیو ہے۔ یاد رکھنا، پیغمبر کریم کی ذات پہ بھی کوئی حرف نہیں ہے تو پیغمبر کی بات پر بھی کوئی حرف نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کی ذات کا بھی تحفظ کرنا ہے، اللہ نے نبی کی بات کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، قیامت تک نبی کی ذات بھی محفوظ ہے، قیامت تک نبی کی بات بھی محفوظ ہے۔
اور یہ بات ذہن میں ہمیں نشین کر لینی چاہیے کہ پیغمبر کی حدیث کا وہ مرتبہ ہے جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ آپ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ حدیث پاک کی اہمیت کو اگر ہم کھولیے تو ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی کتاب کا منکر ہوتا ہے رب اسے ذلیل کر دیتا ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث کا منکر ہو اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں پیغمبر کی حدیث کا منکر بھی اللہ فرعون کی طرح غرق کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ باقی باتیں چھوڑیے، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ اٹھائیے، رکوع نمبر 2 اٹھائیے۔ رب کریم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرمائے اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، اے دونوں بھائیوں، اے میرے پیغمبروں، میرے نمائندگان، آپ سفر کیجئے۔ اللہ کس طرف؟ فرمائے الی فرعون، فرعون کے پاس جائیے۔ جانے کی وجہ کیا ہے؟ انہ طغیٰ، اس نے اتھارٹی خداوندی کو چیلنج کیا ہے، رب کی خدائی کا ایسے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ذرا اس کے پاس جائیے۔ اللہ کس لیے جائیں؟ دعوت کے لیے یا جہاد کے لیے؟ فرمائے جی نہیں، دعوت کے لیے۔ فقولا لہ قولا لینا، دعوت کا انداز نرم ہے، دعوت کا انداز پر حکمت ہے، دعوت کا انداز پیارا ہے، دعوت کا انداز دھیما ہے، دعوت کا انداز نرم ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، نرم بات کیجئے۔ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ لے، او یخشا، یا اس کے دل میں خوف آئے، اللہ سے ڈر جائے۔ یہ دونوں چلے ہیں، فرعون سے بات کی ہے، فرعون نہیں مانا، بلکہ فرعون نے کہا تم تو جادوگر ہو، میں اپنے جادوگر بلاؤں گا۔ یوم الزینہ طے ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے بندے بلوائے ہیں، انہوں نے آ کر رسیاں پھینکی ہیں اور اپنی رسیوں کے اوپر جادو پڑھا، ہپنوٹائز کیا، مسمرزم پڑھا، آنکھوں پر جادو پڑھا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب وہ نیچے گری، ان کی رسیاں اور ان کی رسیاں جب نیچے گری، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ گویا چل رہے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی ذات پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں پیغمبر کی ذات پہ جادو کا اثر اس حد تک تو ہو سکتا ہے کہ شریعت متاثر نہ ہو، دین متاثر نہ ہو، وحی متاثر نہ ہو، کلام خداوندی متاثر نہ ہو، اتنا اثر تو آ سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اثر نہیں آتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ دنیا کا اثر ہے، نبی کو سورج کی گرمی محسوس ہوتی ہے، شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کو سردی محسوس ہوتی ہے، شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کو نیند کی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کو بخار کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ویسے جادو ہو سکتا ہے، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ یخیل الیہ، حضرت موسیٰ کو خیال آیا، رب نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، انکا انت الاعلی، کامیابی تیرے قدم چومے گی، کامرانی تیرا مقدر بنا کے بھیجا ہے۔ والق ما فی یمینک، آپ بھی اپنے عصا کو زمین پر پھینکیے، رب میں پھینک دوں گا، کیا ہوگا؟ فرمایا تلقف ما صنعوا، ان کی تمام کاریگری جاتی رہے گی۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جادوگروں کا کام ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جتنی کوشش کر لے حقیقی کامیابی نہیں ملتی۔ وقتی طور پہ دو چار باتیں کر لے گا، حقیقی کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے سانپ کے، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سانپ بنا، سب کو کھا گیا۔ جادوگروں نے دیکھا، سجدے میں گر گئے۔ توجہ رکھنا، جب سجدے میں گرے، قرآن کہتے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ گرے ہیں، سجدہ کیا ہے، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں، حضرت موسیٰ کے صحابی بنے ہیں۔ فرعون نے تعلی پکڑی، تکبر پکڑا، فرعون نے کہنے لگا قبل ان اذن لکم، ابھی سرکاری پرمیشن نہیں آئی، ابھی گورنمنٹ کا آرڈر نہیں آیا، ابھی میں نے تمہیں نہیں کہا، اس سے پہلے ایمان لائے ہو،
سنو پھر میں تمہیں سزا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا. وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ hanging to the till death، تمہیں موت تک پھانسی دے کر لٹکائے رکھوں گا. ہم نے تمہارے ساتھ یہ کرنا میرے آرڈر کا انتظار نہیں کیا. ایمان لائے کراچی کے غیوروں، ختم بخاری کی تقریب میں جمع ہونے والوں، میں عظمت صحابہ پہ بات کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ 10 منٹ کے صحابی ہے، اس سے زائد صحبت نہیں اٹھائی. ابھی چند لمحات صحبت پیغمبر کو پایا ہے. ایمان کی وہ دولت ملی، ایمان کی وہ ہمت ملی، وہ طاقت قوت و جرت مل چکی تھی. وقت کے نبی کی صحبت سے ایک جملہ کا فرعون کی سب قوت پہ پانی پھیر دیا. فرمایا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اور طاقت استعمال کر سرکاری لاؤ لشکر لے آ، اپنی فوج لے آ، جو کرتا ہے کر لے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جزاک اللہ، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بات طے ہوئی. میں واقعہ موسیٰ علیہ السلام نہیں سنا رہا، میں عنوان پہ بات کر رہا ہوں. میں نے عنوان رکھا تھا حدیث کی اہمیت اتنی ہے، پیغمبر کے قول کی اہمیت اتنی ہے، پیغمبر کی بات کی ویلیو اتنی ہے. کوئی انکار کرے رب فرعون بنا دیتا ہے. ہاں ہاں، فرعون ڈوبا دریا میں، حضرت موسیٰ کے تعاقب میں آیا، 12 راستے دیکھے. حامان نے کہا تیرے لیے بنے، گھوڑا اندر دوڑایا. فغشهم من الیم ما غشهم، دریا ملا، فرعون ڈوبا. قرآن کہتا ہے واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، تم نے براہ راست دیکھا فرعون ڈوبا. یہ واو حالیہ ہے، تم نے لائیو دیکھا، براہ راست دیکھا، بغیر کسی واسطے کے دیکھا. وانتم تنظرون، فرعون ڈوب رہا تھا. کراچی کے غیوروں، فرعون کیوں ڈوبا ہے؟ کیا تورات کی وجہ سے؟ جی نہیں، ابھی تورات نہیں اتری تھی. اٹھائیے شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی کی نکات افغانی. حضرت افغانی لکھتے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ گئے ہیں اور حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے ہیں، 40 راتوں کا اعتکاف مکمل کیا ہے. تب جا کر اللہ نے 300 الواح میں، 300 تختیوں میں، 300 رجسٹر میں تورات نازل کی تھی. فرعون غرق ہو چکا تھا، فرعون ڈوب چکا تھا، فرعون مر چکا تھا. فرعون نے اپنی زندگی میں تورات نہیں دیکھی، فرعون نے اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب نہیں دیکھی. تو فرعون کیوں ڈوبا؟ فرماتے ہیں ایک ہی وجہ ہے، فرعون غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے. پتہ چلا اللہ کی کتاب کا انکار، بعد میں کوئی ظالم وقت کے نبی کی حدیث کا انکار کرے، اللہ فرعون بنا دیتا ہے، فرعون بنا دیتا ہے. تو آج ہم حدیث کی ایک مبارک محفل میں جمع ہیں، تو پیغمبر کی حدیث کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ایک بات مزید، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ بولیے. قرآن پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے. انا للہ و انا. آپ اچھی عوام ہیں. ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں. سبحانک اللہم کس پارے میں؟ بولیے. سبحانک اللہم حدیث ہے، ہم تو نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں توجہ رکھا کریں. ہم نماز میں قرآن سے زیادہ پیغمبر کی حدیثیں پڑھتے ہیں. شاید میں گن لوں تو 1 درجن سے زائد حدیثیں ہم نماز میں پڑھ لیتے. آؤ چلو میں آپ کو نمبر شمار کرا دیتا ہوں. ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. یہ ثنا کسی قرآن کے پارے میں نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، پہلی حدیث. نمبر 2، ہم نماز میں تعوذ پڑھتے ہیں. تعوذ قرآن میں نہیں ہے، لفظ تعوذ حدیث میں ہے، حکم تعوذ قرآن میں. قرآن میں فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ حدیث میں ہے. دوسری حدیث بسم اللہ پڑھتے ہیں، چلو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث ہے. فاتحہ پڑھی حدیث ہے. اس کے بعد آمین کہی. آمین یہ قرآن کریم کا لفظ نہیں ہے. آمین
اسم من اسماء اللہ تعالی. امام راضی نے جو اس پر بحث کی، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو خدا کی قسم مسئلہ حل ہو جائے. وہ کہتے ہیں یا آمین استجب کے معنی میں ہے، قبول کر لو، یا اللہ کے ناموں کے ایک نام میں ہے. قال عطا آمین دعا. امام بخاری روایت لائے ہیں کہ آمین دعا ہے. تو یہ آمین قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے. یہ تیسری حدیث ہم نے پڑھی. اور سنو، اس کے بعد ہم نے رکوع کیا، سمیع اللہ لمن حمدہ، چوتھی حدیث ہم نے پڑھی. سبحان ربی العظیم و بحمدی، پانچویں حدیث پڑھی. ربنا لک الحمد، چھٹی حدیث پڑھی. دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، دونوں سجدے اس کے مابین رب اغفر لی ورحمنی، یہ ہم نے حدیث پڑھی. ساتویں اور آٹھویں. 9ویں نمبر پہ التحیات للہ والصلوات، یہ ہم نے حدیث پڑھی. اور 10ویں نمبر پہ درود پاک اللہم صلی علی حدیث، اللہم بارک حدیث. اس کے بعد رب جلنی پڑھو تو آیت ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھو تو حدیث ہے. یہ 11 اور پھر سلام دونوں طرف پھیرتے ہیں، یہ 12. 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور آپ کہتے ہو ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ سادے بندے، ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنے مقام پہ، لیکن اصل حدیث پڑھتے ہیں، شروع حدیث سے کرتے ہیں. میں نے تبھی کہا پیغمبر کی ذات کی حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے، پیغمبر کی بات کی حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے. ہم نماز میں پیغمبر کی حدیثیں نہ پڑھیں، نماز مکمل نہیں ہوتی. میری بات کا مطلب پیغمبر کی حدیث اتنی اہمیت والی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں. میرے دوستو، اور اس حدیث پاک پر چوتھا پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. حدیث پاک کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ حدیث کو بیان کرنا اللہ کی نعمت ہے اور اسے بیان کرنا چاہیے. سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ آیت نمبر 11، آخری آیت سورت والضحیٰ کی. رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فضل الباری اٹھائیے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں رب نے سورت والضحیٰ میں پیغمبر کریم کی قسمیں کھا کر اس کے بعد 3 انعام ذکر کیے، انعام کے جواب ذکر کیے، اور پھر 6 نمبر پہ رسالت مآب کو اس انعامات کے توضیح کی، تشہیر کی، اشاعت کی، بیان کی، تبیین کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب نے آپ پہ نعمتیں کی ہیں اس کو حدیث میں بیان کریں. فرماتے فحدث سے حدیث مشتق ہے. میں علامہ عثمانی کی بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. تو حدیث پاک کو بیان کرنا یہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے. میرے دوستو، جب ہم پیغمبر کی حدیث بیان کرتے ہیں اور حدیث کو آگے پھیلاتے، بتاتے، سناتے نظر آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا حکم اس کے ذریعے پورا ہو رہا ہوتا ہے. اور چوتھی بات، 5ویں بات آئی ہے حدیث پاک کی اہمیت پر. 5واں پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، توجہ سلامت ہونی چاہیے. میں نے کہا حدیث پاک کی اہمیت اتنی ہے کہ جو پیغمبر کی حدیث یاد کرے، آگے بتائے، اسے پیر فقیر کی دعا، ماں باپ کی دعائیں تو بعد میں لگے گی، پہلے میرے آقا کی ڈائریکٹ دعا ملے گی. نظر اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها كما سمع. فرمایا میرے مولا، قیامت تک آنے والے میرے ہر اس خوش قسمت امتی کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیث سنے، یاد رکھے، محفوظ کرے اور آگے پہنچائے جیسے اس نے سنا تھا. آؤ پیغمبر کی حدیث یاد کرو، آگے بتاؤ، تمہارے چہرے خوبصورت رہیں گے، تمہاری زندگی تر و تازہ رہے گی، تمہارے لیل و نہار اچھے رہیں گے، شب و روز اچھے ہوں گے، بود و باش اچھا ہوگا، لیونگ اسٹائل بہتر سے بہترین ہو جائے گا. آپ پیغمبر کی حدیث کو اپنے سینے سے لگا لو. اور میرے دوستو، یہ میں نے 5 باتیں کر کے آپ کو ایک دعوت فکر دی ہے کہ ہم حدیث پاک کی محفل میں جمع ہیں، حدیث پاک کے معاملے میں موجود ہیں. حدیث پاک کے معاملے میں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ خوش قسمت جن زبانوں نے حدیث پڑھی ہے، جن سینوں نے حدیث کو محفوظ رکھا ہے، یا جن دماغ اور زبانوں نے انہیں پڑھایا ہے، یا اس مال نے جو ان کے پڑھانے پر لگا ہے. وہ صاحب مال بھی مبارکباد کا مستحق ہے.
ورنہ آج کل لوگ مال لگاتے کہتے ہیں جی میں نے دے دیا مدرسے میں بڑا 30 31 32 مار خان ہوں. میں نے کہا جی نہیں، یاد رکھنا